اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ کا جو دین ہے، دین اسلام، وہ پتہ ہے کہ یونیک کیوں ہے؟ آج ہم لوگ اسی بات کریں گے کہ دین اسلام یونیک کیوں ہے۔ پتہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دین اسلام ہاں وجہ تو بہت سی ہے۔ وہ ہے کیا؟ اگر ہم کہیں کسی کو ہم کو بتانا ہو کہ ہمارا دین بہت یونیک ہے تو کچھ اگر ریزن بتائیں، کوئی ایک ایسا ویلڈ ریزن بتائیں اس کے بنا پر ہم مان لیں کہ آپ کا دین یونیک ہے۔ وہ پتہ وہ ویلڈ ریزن کیا ہے؟ کہ دین اسلام نا انسان کے جتنے بھی کوڈ آف لائفس ہوتے ہیں، زندگی کے جتنے شعبے ہوتے ہیں، اس سب پہ رہنمائی کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اسلام یونیک ہے۔ یعنی ایک انسان کی زندگی میں جو مراحل آتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز اس کے بارے میں گائیڈنس ملتی ہے۔ جیسے کہ آپ لوگ کتاب پڑھے ہوں گے ریاض الصالحین، پڑھے ہیں آپ لوگ؟ ریاض الصالحین یہ پوری ٹوٹل کتاب جو ہے وہ مینرز پہ ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے لکھی ہے، 2 جلدوں میں ہے، یہاں پر رکھی ہوئی ہے۔ اس پوری کتاب میں آپ پڑھیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ چھوٹی سی چھوٹی بات پر اللہ کے رسولوں کے حدیثوں کو یکجا کیا گیا ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز، سونے کا معاملہ ہے، کھانے کا معاملہ ہے، باتھ روم جانے کا معاملہ ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جو تھا یہودی، وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے طنز کیا کہ تمہارا نبی تو وہ ہے جو تمہیں ہر چیز بتاتا ہے، یہ کیسا نبی ہے تو تمہیں یہ بھی بتاتا ہے کہ تم باتھ روم میں کیسے جاؤ، تم اپنے اسٹول کو کیسے خارج کرو، یہ ساری چیزیں۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بے شک میں ہمارا نبی بتاتا ہے، انہوں نے پرائڈ فیل کیا اپنے اوپر اور کہا کہ بے شک ہمارا نبی اس چیز کی تعلیم دیتا ہے کہ جب تم باتھ روم میں جاؤ اور جب بیٹھو تو تمہارا پیٹھ قبلے کی طرف نہ ہو اور منہ قبلے کی طرف نہ ہو۔ تو پتہ یہ کیا چلا کہ اسلام کی یونیکنیس ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اسلام زندگی کے ہر شعبے پر رہنمائی کرتا ہے، آداب بتاتا ہے۔ اسی طریقے سے آج کا جو کلاس ہوگا، ہم لوگ انہی آداب میں سے ایک ادب کے بارے میں بات کریں گے۔ وہ ادب کیا ہے پتہ ہے؟ ہنسنے کا ادب، ہنسنا۔ آپ حیران ہوں گے کہ اسلام ہنسنے کے بارے میں بھی رہنمائی کرتا ہے کہ ایک انسان کیسے ہنسے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انسان جیسے ہنستا ہے، جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت زور سے ہنستے ہیں، ہے نا، تو وہ اپنی عادت کو نہیں بدل سکتے، یہ ان میں فطرتاً ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اسلام بیہیویئرل موڈیفیکیشن پہ بلیو کرتا ہے اور سائنس بھی پروف کرتی ہے، لیکن اسلام اس کو پہلے ہی بتا چکا ہے کہ انسان اگر چاہے تو اس چیز کو کنٹرول میں کر سکتا ہے۔ بیہیویئرل موڈیفیکیشن یعنی بیہیویئر کو موڈیفائی کرنا، اس میں تبدیلی لانا، اسلام نے پہلے اس کے اوپر گائیڈنس دی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جتنے بھی آداب بتائے ہیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک انسان ان تمام آداب کو فالو کر لے تو وہ خود ایک چلتا پھرتا داعی بن جائے گا۔ اس کو کسی کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور ایسا واقعات میں ملتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتا ہے کہ وہ خود چلتے پھرتے ایک داعی تھے، ان کے عادت و اعتبار سے لوگ متاثر ہو جاتے تھے۔ تو آج ہم لوگ بات کریں گے ہنسنے کے ادب کو، کہ ہاؤ ٹو لاف، مطلب اسلام ہنسنے کے بارے میں کیا بات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نا جنتیوں کے بارے میں کہا ہے کہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی کچھ صفت بیان کی ہے اور یہ کہا کہ اس دن کچھ چہرے جو ہے وہ ہنس رہے ہوں گے اور حساس بشاس ہوں گے۔ یعنی جب ان کو اعمال نامہ دیا جائے گا دائیں ہاتھ میں، ان کو جنت کی خوشخبری سنا دی جائے گی، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان میں خوشی کا اظہار کیسے کرتا ہے؟ ہنس کر کہتا ہے، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، اس کا چہرہ چمک رہا ہوتا ہے۔ تو کچھ چہرے اس دن ایسے ہوں گے، کیسے ہوں گے؟ کہ وہ ہنس رہے ہوں گے اور چہرہ حساس بساس ہوگا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ چہرے ایسے جو کالے پڑ چکے ہوں گے، سیاہ ہو جائیں گے، کہ ان کو جہنم کی وعید سنا دی گئی ہوگی کہ اب تم جہنم میں جانے والے ہو۔ اب اتنے بڑے عذاب کو دیکھ کر ظاہر ہے کسی ہمارا ہی معاملہ ایسا ہے، کوئی ایسی چیز جو ہم چاہتے ہیں کسی کو پتہ نہ چلے، وہ بات اگر پتہ چل جاتی ہے تو ہمارے حالات کیا ہوتے ہیں؟ ہمارا ہاتھ کانپ رہا ہوتا ہے، پسینہ نکل رہا ہوتا ہے، چہرے کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے، جو ہم لوگ عام لفظوں میں استعمال کرتے ہیں، ہے نا۔ تو اس دن کچھ چہرے جو ہے، جنتیوں کی صفت کیا ہے؟ کہ جنتی ہنسیں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتائی ہے۔ تو ہنسنے کے نا جو 3 فارمز ہیں، ہنسنے کی 3 شکلیں ہیں۔ پہلی شکل ہے مسکراہٹ، اور اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ مسکرانے کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ تبسم، تبسم، یہ عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے تبسم۔ اور دوسرا لیول ہے ہنسنا، اس کو عربی میں کہتے ہیں ضحک، ضاد ہا کاف، ضحک، یہ دوسرا لیول ہے۔ پہلا لیول ہے مسکراہٹ، دوسرا لیول ہے ہنسنا، اور تیسرا لیول ہے کہکہا لگانا، اس کو عربی میں بھی کہکہا ہی کہا جاتا ہے۔ مسکراہٹ ایک بندہ ایک چھوٹی سی اسمائل دے،
ہے نا. اور ہنسنا کس کو کہتے ہیں کہ تھوڑی سی آواز نکلے, دانت نظر آتے ہیں اور آواز دوسروں تک جاتی ہے. اور قہقہا لگانے کا معنی کیا ہوتا ہے کہ ایک دم ایک مجلس کی آواز دوسرے مجلس میں بھی چلی جاتی ہے, مطلب دوسرے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کو بھی وہ آواز سنائی دیتی ہے. ہمارے میں بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ کس بات پر اتنی زور سے ہنس رہا, دوسرے لوگ سن رہے ہو رہے اس کی آواز, ہے نا. تو یہ ہوتا ہے قہقہا لگانا. پہلا لیول کیا تھا؟ مسکرانا. دوسرا ضحک ہنسنا, اور تیسرا قہقہا لگانا. یہاں ایک ٹیکنیکل پوائنٹ یاد رکھیے گا کہ مسکراہٹ جو ہے نا وہ ہنسنے میں شامل ہوتی ہے. ایک بندہ جب ہنستا ہے تو ہنسنے سے پہلے ظاہر سی بات ہے کہ وہ مسکرا رہا ہوتا ہے. تو کیا پتہ چلا کہ مسکراہٹ جو ہے ہنسنے میں شامل ہوتی ہے. یہ پوائنٹ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ حدیث میں نا کئی دفعہ ضحک کا استعمال ہوا ہے, تبسم کا استعمال نہیں ہوا ہے. ضحک یعنی اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں تو اس کے لیے تبسم ہونا عام طور پہ, لیکن ضحک کا استعمال ہوا ہے. تو مسکراہٹ ہنسنے کے معنی میں بھی آ جاتی ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا. تو کہیں جب ضحک دیکھے تو یہ نہیں جو ہنسنا, ہنستے ہوں گے لیکن وہاں پر یہ بتلانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مسکرا رہے ہیں. تو مسکرانا ہنسنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہاں یہ بات سمجھ آئی؟ زیادہ فلسفیکل نہیں نا ہے. ٹھیک ہے جی. نہیں, میں نے کیا کہا, مسکراہٹ جو ہے وہ ہنسنے کے فارم میں آتی ہے, قہقہا کو الگ چیز ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا. ہم لوگ جب ہنستے ہیں تو ہنسنے سے پہلے ہم مسکرا رہے ہوتے ہیں, مسکراتے ہیں پھر ہنستے ہیں, ہے نا. تو یہ دو چیز میں نے اس لیے بتائی, اور قہقہا اس میں ایڈ نہیں کر رہا ہوں. دو چیزیں اس لیے بتائی کیونکہ قرآن مجید میں اور حدیث شریف میں ضحک کا استعمال ہوا ہے. تو آپ جب ضحک پڑھیں گے کوئی بھی حدیث میں تو اور پھر اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو جو علماء نے ترجمہ کیا ہے وہ لکھا ہے مسکرانا. تو آپ بولیں گے کہ ضحک کا معنی ہنسنا ہوتا ہے, علماء نے ترجمہ مسکرانا کیوں لکھا ہے؟ اس لیے لکھا ہے کیونکہ ہنسنے میں مسکراہٹ شامل ہوتی ہے. قہقہا بالکل الگ چیز ہو گئی. بات سمجھ رہے ہیں نا. قہقہا کے لیے عربی ورڈ قہقہا ہی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری اہم چیز ہے, یہاں پہ ٹیکنیکل پوائنٹ یاد رکھیں کہ جب ہنسنے کی بات کی جائے اور خاص کر وہ بات کہ اللہ تعالیٰ مسکرا رہے ہیں تو اس کو تشبیہ نہیں دی جا سکتی. بس اتنا ایمان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں. کیسے مسکراتے ہیں, کیا کیفیت ہوتی ہے, ہم انسانوں جیسے مسکراتے ہیں ایسا نہیں سوچنا ہے. بس اتنا سمجھ لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں. وعلیکم السلام. تو پتہ یہ چلا ضحک, یہ ساری چیزیں کلیئر ہوئی تھوڑی سی کہ پہلا لیول کیا بتایا میں نے, تبسم مسکرانا, دوسرا ضحک یعنی ہنسنا, تیسرا قہقہا لگانا. ٹھیک ہے. اور مسکراہٹ میں ہنسنے میں مسکراہٹ شامل ہوتی ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات آئے تو یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہنستے ہیں اس بارے میں ہم لوگ کو نہیں سوچنا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ لیس کمثلہ شیء, میرے جیسا کوئی نہیں ہے. بس ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ مسکرانا بھی اللہ تعالیٰ کی کیا ہے, ایک صفت ہے. جیسا کہ ایک حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دو لوگوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں اور انہیں جنت میں داخل کر دیتے ہیں. پہلا وہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور جہاد کرتا کرتا شہید ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ کر مسکراتے ہیں, خوش ہوتے ہیں. اور دوسرا وہ شخص جس نے کسی مسلمان کو شہید کیا, یعنی مقتول, قتل کرنے والا, جو مسلمان کو قتل کر رہا, شہید کر رہا, اس کو بھی دیکھ کر اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں. کب مسکراتے ہیں؟ کہ وہ قتل کر دیتا ہے, پھر وہ اسلام قبول کر لیتا ہے, اور پھر اسلام قبول کرنے کے بعد پہلے جو اسلام کے خلاف لڑتا تھا اب اسلام کے لیے لڑتا ہے, اور لڑتے لڑتے وہ شہید ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھ کر مسکراتے ہیں. بات سمجھیں؟ تو ان دونوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں اور دونوں کو کہاں داخل کر دیتے ہیں؟ جنت میں داخل کر دیتے ہیں. اوکے, یہ ایک چیز تھی کہ ہنسنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. آگے آتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت زیادہ ہنسنے سے منع کیا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ کیوں منع کیا ہے؟ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ہمارا دین جو ہے نا وہ ایک لیول آف سیریسنس ہم لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتا ہے. اگر آپ دین کی باتوں میں سنجیدہ نہ ہوں, اپنی زندگی میں تھوڑی سنجیدگی نہ لائیں, تو آپ پر دین کی بات اس طرح اثر انداز نہیں کریں گے جس طرح ہونی چاہیے. اور ہم لوگ آئے دن اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. جیسا کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کو کبھی کسی مرد یا عورت پر غیرت نہیں آتی, لیکن جب
کہ اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی کسی کے ساتھ زنا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے، بہت غصہ آتا ہے۔ یہاں یہ بات پتہ چلتی ہے اس حدیث میں کہ غیرت کا آنا اور غصے کا آنا بھی اللہ کی صفت میں سے ہے۔ اور اللہ کو یہ چیز کب آتی ہے؟ جب اللہ کا کوئی بندہ یا بندی کسی کے ساتھ زنا کرتا ہے تو اللہ کو غصہ آتا ہے، بہت غیرت آتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی قسم، اگر تمہیں وہ باتیں پتہ چل جائے جو مجھے پتہ ہے تو تم کثرت سے رویا کرو اور ہنسو کم۔ یعنی صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو تم ہنستے ہو اتنے زور زور سے، تمہیں وہ باتیں پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو جب غصہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، جہنم کے عذاب کیا ہیں، قیامت کی آزمائشیں کیا ہوں گی، سوال و جواب کا کیا معاملہ ہے، قبر کے فتنے کیا ہیں۔ یہ باتیں اگر تم پہ ظاہر ہو جائیں تو تم کیا کرو گے؟ تم ہنسنا کم کر دو گے اور زیادہ سے زیادہ رو گے۔ اللہ کے رسول کی اوتھینٹک حدیث ہے صحیح بخاری کی۔ تو کہ ہم پتہ یہ چلا کہ دین جو ہم سے ہے وہ سنجیدگی چاہتا ہے، ایک لیول آف میچورٹی چاہتا ہے۔ اس کا بالکل یہ مقصد نہیں ہے کہ دین ہنسنا پسند نہیں کرتا، ہنسنا پسند کرتا ہے لیکن بہت زیادہ اور کثرت سے ہنسنا پسند نہیں کرتا، کیونکہ سیریسنس جو ہے، سنجیدگی جو ہے، ایک مومن کا شعار ہوتی ہے، ایک مومن کی صفت میں سے ایک صفت ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ سنجیدہ رہتا ہے، اپنے معاملے میں ہمیشہ کہہ لیں کہ شعوری طور پر اعمال کرتا ہے، جو بھی عمل کر رہا ہوتا ہے اس پہ وہ دھیان بہت فوکس ہوتا ہے کہ کہیں میرا یہ عمل مجھے جہنم میں نہ لے جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نصیحتیں کی ہیں، بہت عمدہ نصیحتیں کی، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، کہ اے ابو ہریرہ، نصیحت، اے ابو ہریرہ متقی ہو جاؤ، اللہ کا تقوی اپنے دل میں رکھو، اللہ سے ہر معاملے میں ڈرتے رہا کرو، تم سب سے زیادہ نیک ہو جاؤ گے۔ ہمارا سوال ہے کہ ہم نیک کیسے ہوں گے؟ اللہ کے رسول کے بتا رہے ہیں کہ متقی بنو، تم سب سے زیادہ نیک ہو جاؤ گے۔ دوسری نصیحت کرتے ہیں کہ قناعت پسند ہو جاؤ، یعنی اللہ نے جو تم کو دیا اس میں راضی ہو جاؤ، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، شکوہ نہ کرو، شکایت نہ کرو، تم سب سے زیادہ لوگوں میں شکر گزار بندے بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کو شکر گزار بندے بہت پسند ہیں، اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر گزار بندے بنیں، لیکن بننے کا کرائٹیریا اللہ کے رسول بتا رہے ہیں کہ اللہ نے جو دیا اس پہ راضی رہا کرو، شکوہ نہ کیا کرو۔ تیسری چیز بتایا اللہ کے رسول نے کہ لوگوں کے لیے وہ پسند کرنا شروع کر دو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، تم مومن بن جاؤ گے۔ مطلب کہہ لیں کہ سمندر کو کوزے میں سمیٹنے والی بات ہے۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم مومن ہوں، اور اللہ کی مدد کس کو آتی ہے؟ مومن کو آتی ہے۔ ایک چیز اپنے اندر ایڈ کرنا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے وہ پسند کریں۔ آپ یقین جانیں کہ ہم مسلمانوں میں ہم اپنے بھائی کے لیے، اپنا سگا بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہیں کرتے جو خود کے لیے پسند کرتے ہیں۔ حالات اس طرح جو گھریلو جھگڑے ہوتے ہیں بھائی بھائیوں میں، وہ اسی لیے نہ ہوتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے وہ بھائی جو ہمارا خون ہے، اور وہ ایک ایسا رشتہ ہے جس کو ہم کبھی توڑ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ نے وہ فکس کر دیا ہے، اس کے لیے ہم وہ چیز پسند نہیں کرتے جو خود کے لیے ہم پسند کر رہے ہیں۔ تو یہ تیسری نصیحت اللہ کے رسول نے کی۔ چوتھی نصیحت کی کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم مسلمان بن جاؤ گے۔ پڑوسی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک انسان ہے، وہ سب سے زیادہ پریشان جو ہوتا ہے پڑوسی سے ہی ہوتا ہے۔ گھر پہ ہمارے کوئی مسئلہ ہے یا کچھ بھی ہو رہا، پڑوسیوں کے یہاں سے گانے کی آوازیں آ رہی ہیں، پڑوسی ہمارے بھید تلاش کرنے میں جٹے ہوئے ہیں، ہے نا؟ یا پھر ہم اگر کسی کے پڑوسی ہیں تو ہمارا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم لوگوں میں بہت زیادہ اچھائی آ جاتی ہے، ہم بھی لوگ وہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھائی کا معاملہ کرنا، ان کو نیکیوں کی طرف بلانا بہت ضروری چیز ہے۔ اسلام میں اس کی بہت ترغیب دی ہے۔ بہرحال تو مسلمان ہونے کے لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پانچویں نصیحت کی کہ اے ابو ہریرہ ہنسا کم کرو، ہنسا کم کرو، زیادہ ہنسنا تمہارے دلوں کو مردہ کر دے گا۔ کتنی بڑی نصیحت ہے۔ پہلی نصیحت متقی بن جاؤ، تم نیک ہو جاؤ گے، قناعت اختیار کر لو، تم شکر گزار ہو جاؤ گے۔ تیسری نصیحت بتائیں، تیسری نصیحت تم اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، مومن بن جاؤ گے۔ چوتھی نصیحت پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پانچویں سے ہنسا کم کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنا تمہارے دل کو کیا کر دے گا؟ مردہ کر دے گا۔ آج بہت سارے بھائی ایسے ہیں تو یہ بات کہتے ہیں کہ ہم دعا مانگتے لیکن ہمیں رونا نہیں آتا، ہم قرآن سنتے ہیں ہمیں وہ کیفیت ہمارے اوپر نہیں ہوتی، تقریریں ہم سنتے ہیں، جذباتی تقریر، ایسی تقریریں جو دل کو دہلا دینے والی ہے، لیکن ہمیں کچھ اثر نہیں ہوتا، بلکہ اس کا الٹا ہوتا ہے کہ لوگ مذاق اڑا لیتے ہیں، مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ دل مردہ ہو چکے ہوتے ہیں۔
اور جب دل مردہ ہو جائے تو پھر اچھائی اچھائی نہیں لگتی ہے، برائی برائی نہیں لگتی ہے، دل کی کنڈیشن بہت عجیب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کری جاتی ہیں تو پھر ان کے دل جو ہے وہ لرز جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ زَادَتْهُمْ ایمان، اور ان کے ایمان جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم مومن ہو جائیں تو ہمیں کوشش کرنا ہوگا کہ ہمارا دل ایسے چیزیں جو دل کو متاثر کر دیتی ہیں ان کو ہم اوائڈ کریں، جس میں ایک چیز کیا ہے، زیادہ ہنسنا بھی ہے۔ اور آج کی دنیا میں اگر ہم ہنسنے کو ایک بڑے کینوس میں دیکھیں تو اس کا دو مطلب ہوتا ہے۔ پہلے مطلب ہوتا ہے انٹرٹینمنٹ، دوسرا مطلب ہوتا ہے فیسٹیولز۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو دیکھیں، ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کو کوئی انٹرٹینمنٹ کرے، اس کو کوئی انٹرٹین کرے، چاہے وہ حد میں رہ کر کرے یا حد سے زیادہ رہ کر کرے۔ ہر لڑکا آج کے وقت میں چاہتا ہے کہ اس کے کچھ ایسے دوست ہوں جو شگل لگائیں، جو تھوڑے اچھے جوکس بولتے ہوں، جو ہمیں ہنسانے والے کام کریں، انٹرٹینمنٹ اس کو چاہیے۔ ہر بندہ سوشل میڈیا پہ ایسی چیزوں کو فالو کرتا ہے جو تھوڑی سی جس میں کامیڈی اوور لوڈڈ ہو، بہت زیادہ، جو دائرے سے نکل جاتی ہیں جو چیزیں۔ دوسری چیز ہے فیسٹیول۔ ہر انسان تہوار کا موقع، خوش ہونے کا موقع تلاش کر رہا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو بھول چکا ہے، پہلی چیز۔ اور جب ذمہ داری، دیکھیں اسلام میں نا نیوٹرل چیز کچھ نہیں ہے، یا تو آپ گڈ ہو یا تو آپ بیڈ ہو، کلیئر سی چیز ہے۔ یہاں پر اگر آپ کو اسلام نے جو ذمہ داری دی ہے، اگر آپ اس چیز کو چھوڑ دو گے تو آپ منکرات کی طرف جاؤ گے ہی جاؤ گے۔ آپ بولو گے کہ ہم منکرات کی طرف نہیں جائیں، ایسا نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو جب انسان اپنی ذمہ داری کو بھول جاتا ہے تو وہ کیا تلاش کرتا ہے؟ خوشی تلاش کرتا ہے۔ وہ فیسٹیول، تہواروں، چاہے وہ غیر مسلموں کے کیوں نہ ہو، وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے اور اس میں جانے لگ جاتا ہے۔ تو ہنسنے کو ایک بڑے کینوس میں دیکھیں کس طرح وہ ہمارے دلوں کو مردہ کر رہا ہے۔ اور تیسری چیز دیکھیں جو بہت عام ہو چکی ہے کہ آج جو ہے ہر الٹی سیدھی حرکت کرنے والا پاپولر ہے۔ کیوں پاپولر؟ وہ کامیڈی کر رہا ہے، الٹی سیدھی حرکت ہے، ایسی حرکت ہے جو نارمل اگر ہمارے دوستوں میں کوئی کرے تو ہم اس کا مذاق بنائیں، لیکن وہی چیز سوشل میڈیا میں آتی ہے تو وہ پاپولر ہو جاتا ہے، اس کے فالوورشپس بڑھ جاتے ہیں، اس کے سبسکرائبرز بڑھ جاتے ہیں۔ تو آج کی یہ دنیا کی ریالٹی ہے جو ہمارے دلوں کو مردہ کر رہی ہے، مسلمان کے دلوں کو مردہ کر رہی ہے۔ ہر مسلمان جو یوتھ ہے وہ کیوں چاہتا ہے سوشل میڈیا پہ، یوٹیوبس پہ، ولاگس پہ کیوں بنا رہا؟ ان سب چیزوں کو ایسے بنا رہا، وہ الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو ہمیں کم ہنسنا چاہیے، کیونکہ زیادہ ہنسنے سے کیا ہوتا ہے؟ دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ اگلی چیز یہ ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمارا دین جو ہے نا، ہم سے ایک سیریسنس، میچورٹی کے ساتھ ساتھ ہمارے وقار، ڈگنیٹی، کمپوزر اور پرسنالٹی پر بہت کام کیا ہے۔ ایسا شخص جو بہت زیادہ ہنستا ہے یا بہت زیادہ بولتا ہے، اس کو دیکھے گا کہ انسانوں کے محفل میں اس کو کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اس کا وقار اپنے آپ گھٹنے لگتا، چاہے اس کے پاس کتنا ہی علم ہو، وہ کتنا ہی سند یافتہ ہو، یا وہ بہت کچھ ہو اپنے لیول پہ، الگ چیز ہے اپنے پروفیشنل لائف میں، لیکن زیادہ ہنسنے اور زیادہ بولنے والے شخص کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ اس کی اہمیت جو ہے وہ گھٹنے لگتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں گے تو وہ بہت زیادہ خاموش رہا کرتے تھے، اور جب نصیحت کرتے تھے تو ان کی نصیحتیں ایک دم دل کو دہلانے والی ہوتی تھیں۔ تو کیا انہوں نے وقار میں بہت کام کیا ہے اور امت کو بھی ترغیب دی ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے وقار، اپنے ڈگنیٹی کو ہمیشہ مینٹین رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور ابن نحاس کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے تنبیہ الغافلین الاعمال الجاہلین۔ انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ بہت سارے علماء کی اکثریت آ گئی اس بات پہ کہ زیادہ ہنسنا چھوٹا گناہ ہے، صغیرہ گناہوں میں سے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دین سے انسان کو دور کرتا ہے۔ ہر گناہ، جو چیزیں انسان کو دور کر دیتی ہیں تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ وہ گناہ بن جاتی ہے نا۔ تو چھوٹا گناہ کہا گیا کہ اس کو ہنسنے کو کہا گیا۔ اسی کے ساتھ دیکھیں کہ ہنسنے کے تعلق سے، اچھا ایسا نہیں ہے کہ مسکراہٹ اور ہنسنے کو دین میں پسند نہیں کیا گیا ہے، بہت پسند کیا گیا ہے۔ دیکھیں کہ بیوی کے ساتھ ہنسنا، مزاح کرنا دین میں پسندیدہ ہے، بہت پسندیدہ ہے کہ ایک انسان بیوی کے ساتھ ہنسے، اس سے مزاح کرے، ہے نا، اس کو دین میں پسند کیا گیا ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابو کی 9 بیٹیاں ہیں، یعنی میری 9 بہنیں ہیں، اور ہوا یہ کہ میرے ابو کا انتقال ہو گیا تو میں نے شادی کر لی، میں نے نکاح کر لیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس سے نکاح کیا؟ یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے اور ان کا نکاح ہو چکا ہے اور نکاح خبر رسول اللہ کو دے رہے ہیں۔
ہمارے یہاں تو بالکل الٹ معاملہ ہے. اگر علاقے کا کوئی ایسا شخص ہے جو امام ہے, اس کو اگر نکاح کی خبر نہ پہنچے, ایک بڑا طوفان ہے, بڑا دعوت نہ پہنچے تو ایک بڑا طوفان, ایک بڑا واویلا مچ جاتا ہے. تو رسول اللہ نے ہمیں سکھایا ہے یہ ساری چیزیں. صحابہ کے اعمال کو دیکھیں تو انہوں نے خبر دی, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اچھی ہے, اچھا تم نے نکاح کیا, کس سے نکاح کیا؟ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے باقرہ سے نکاح کیا. باقرہ کہتے ہیں نہیں, میں نے سیبہ سے نکاح کیا, سیبہ سے نکاح کیا. سیبہ کہتے ہیں شادی شدہ عورت کو عربی میں, اور باقرہ کہتے ہیں کنواری عورت کو. انہوں نے کہا کہ میں نے سیبہ سے نکاح کیا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم نے باقرہ کے ساتھ نکاح کیوں نہیں کیا؟ یعنی تم نے کنواری عورت کے ساتھ نکاح کیوں نہیں کیا؟ وہ تمہارے ساتھ کھیلتی اور تم اس کے ساتھ کھیلتے. کہنے کا مقصد ہے کہ تم اس کی دل جوئی کرتے, وہ تمہاری دل جوئی کرتی ہے نا, تو تم نے اسے کیوں نہیں نکاح کیا؟ تو سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, دیکھیں یہاں پر ایک بہت بڑی چیز بتائی گئی ہے, بھائیوں کی قربانی کے بارے میں بتائی گئی ہے. سیدنا جابر نے کہا کہ اللہ کے رسول میں بھی چاہتا ہوں کہ میں کنواری لڑکی کے ساتھ شادی کروں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے ابو کی 9 بیٹیاں ہیں اور میرے ابو کا انتقال ہو گیا ہے, اور میری بہنیں بہت چھوٹی ہیں. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ایسی عورت کے ساتھ شادی کروں جو میری بہنوں کا جو ایکسپیرینس ہو اور میری بہنوں کا خیال رکھے. ہو سکتا ہے میں کسی کنواری لڑکی کے ساتھ شادی کرتا تو اس کے پاس تو کوئی تجربہ نہیں ہے بچوں کو سنبھالنے کا, تو بڑا مسئلہ ہو جاتا. تو یہ بھائیوں کی قربانیاں ہیں, اور بھائی کو قربانی دینی چاہیے اپنے گھر کے لوگوں کے لیے. اور یہاں پہ ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ شادی جو ہے وہ صرف اپنی پسند کا نام نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں مردوں کے لیے, لڑکوں کے لیے کہ میں نے پسند کے لیے بات ختم, ایسا نہیں ہے. آپ جس سے نکاح کر رہے ہیں اس کا مزاج سمجھیں, کیا وہ آپ کے گھر کے لوگوں کے ساتھ ان کے مزاج کو سمجھ پائے گی, ایک اچھا کمبینیشن بن پائے گا. یہ بہت ضروری ہے. لڑکوں میں بہت زیادہ یہ چیزیں دیکھی گئی ہیں کہ صرف اپنا پسند, میری پسند, اور اس کے بنا پر وہ ماں باپ سے بدتمیزیاں بھی کر لیتے ہیں, جو کہ بہت غلط ہے. یہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا یہ ہے. تو یہاں پتہ چلا اللہ کے رسول نے, پھر اللہ کے رسول نے کیا کہا جب سیدنا جابر نے یہ بات بتائی, تو کہا بارک اللہ لک, کہ سیدنا جابر اللہ برکت دے, لو اوکان خیرہ, تم نے بہت اچھا کام کیا, تم نے بہت بھلا کام کیا. تو پتہ یہ چلا کہ دین اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ایک انسان اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کرے, مزاح کا معاملہ کرے, اور اس پہ اس کو اجر بھی دیا جاتا ہے. اب آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہنستے تھے, کیونکہ ہمارے لیے وہی آئیڈیل ہے. وہ جیسے ہنستے تھے, ان کا جو بھی لائف گزارنے کا جو طریقہ تھا, وہی ہمارے لیے اسوہ ہے, وہی ہمارے لیے نمونہ ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم, پہلے ایک چیز جو میں نے بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے کم تھے اور سنجیدہ زیادہ رہا کرتے تھے اور مسکراتے تھے. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم ہنسا کرتے تھے اور زیادہ خاموش رہتے تھے. اور کئی صحابی رسول کو قول ہے, کہتے ہیں کہ آپ نے زندگی میں بہت کم ہی بار منہ کھول کر ہنسا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم ہی بار منہ کھول کر ہنسا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, اور یہ چیز بہت زیادہ ہم لوگوں کے لیے سمجھے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر رسول اللہ کے بارے میں بتا رہی ہیں تو یہ اور پرفیکٹ ہو جاتی ہے, یہ چیز اس میں اور زور آ جاتا ہے, کیونکہ ایک بیوی اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے اور تمام چیزوں کو غور کرتی ہے, دیکھتی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اتنا منہ کھول کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ کے منہ کا کوہ نظر آ جائے, جو منہ حلق کے اندر ایک جو گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے وہ نظر آ جائے. آپ صرف مسکرایا کرتے تھے. پھر دیکھیں یہاں پر ایک چیز آپ سمجھیں, جو میں نے پہلے ایک بات کہی تھی, میں بھول گیا تھا, اس کو ایڈ کرنا بھول گیا, کہ جو میں نے کہی نا کہ دین جو ہے ہمیشہ وقار کو ترجیح دیتا ہے نا, آپ کی ایک پرسنالٹی پہ کام کرتا ہے. میں 2 مثالیں دیتا ہوں اس بات پہ کہ دیکھیں دین نے نماز کتنی بڑی چیز ہے, نماز بہت اہم چیز ہے نا, لیکن دین نے یہاں بھی وقار کا خیال رکھا کہ دیکھو اگر تم سے نماز جو ہے, نماز کی رکعتیں چھوٹ رہی ہوں تو تم کو دوڑ کے نہیں جانا, وقار کے ساتھ جاؤ, جتنی ملے پڑھ لو, اور جو چھوٹ گئی اس کو بعد میں پڑھ لو. ایک وقار یہاں بھی دین, نماز بہت اہم چیز ہے, اور ایک بندہ اگر دوڑ کے جا رہا تو ہاں بہت اہم چیز ہے تبھی تو جا رہا دوڑ کے, لیکن نہیں, دین نے یہاں بھی وقار کو سامنے رکھا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نماز کے حالت میں کسی بھی شرعی عذر سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے, تو اسلام نے ہمیں رہنمائی یہ کی ہے کہ جب آپ کا وضو ٹوٹ جائے تو اپنے بائیں ہاتھ کو اپنے منہ پہ رکھو اور وہ صف چھوڑ کر نکل جاؤ. ہوتا یہ ہے کہ جب انسان صف چھوڑ کر نکلتا ہے تو اگل بغل صف کو تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص نکلا ہوا ہے. منہ پہ ہاتھ رکھنے سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ کوئی ایسی اور طبیعت پہ ناواقف گزرنے والی حرکت آپ نے کی, ہو سکتا ہے اس کو قے آ رہی ہو,
ہو سکتا ہے اس کے منہ میں کچھ تکلیف ہو، تو دین نے یہاں بھی وقار رکھا ہے، انسان کی وہ چیز کو ظاہر نہیں کرتے جو طبیعت پہ انسان کے دوسرے انسان کے ناگوار گزرتی ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دین نے وقار پہ بہت کام کیا، ہماری ڈگنیٹی پر بہت کام کیا ہے۔ اچھا، ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایسے ہنسے تھے جن کی وجہ سے ان کی داڑھیں نظر آنے لگی تھی، داڑھ جو ہوتی ہے ہمارے وہ نظر آنے لگی تھی۔ تو یہاں بھی ایک موقع پہ یہ ملتا ہے، یہ حدیث ایک واقعہ ہے کہ ایک بار وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زمین کو قیامت کے دن روٹی کی طرح کر دیں گے۔ کیسے کر دیں گے؟ روٹی کی طرح، اور اس کو الٹ پلٹ کریں گے، جس طرح روٹی بناتے وقت اس کو الٹ پلٹ کیا جاتا ہے، وہ کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ تاکہ جنتیوں کے کھانے کی ضیافت ہو، جنتیوں کو کھانا کھلانے کے لیے اللہ تعالیٰ زمین کو الٹ پلٹ کریں گے، اس کو روٹی کی طرح، تاکہ ان کو کھانا کھلایا جائے۔ ابھی اللہ کے رسول یہ حدیث بیان ہی کر رہے ہیں، ایک یہودی یہاں سے آیا اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ بہت برکتیں والے ہیں، اور ان کو کچھ باتیں کہیں، ان کے خیر کی باتیں کہیں، اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات کہی ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے کتاب میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ قیامت والے دن زمین کو اللہ تعالیٰ روٹی کر دیں گے اور اسے جنتیوں کی ضیافت کریں گے۔ اللہ کے رسول بہت خوش ہوئے اور ہنسے۔ کیوں خوش ہوئے ہیں؟ پہلی چیز یہ ہے کہ ابھی میں نے یہ بات کہی اور ایک شخص نے جو یہودی ہے، مجھ سے پہلے کے قوم کا ہے، امت مسلمہ سے پہلے کا، اس نے اس بات کے آگے تصدیق کر دی۔ دوسری چیز، قرآن کریم جو آئی ہے کتاب، وہ تورات، انجیل، زبور کے بارے میں گواہی دینے کے لیے آئی ہے، اس سے یہ بات بھی یہاں ثابت ہو گئی۔ جو چیزیں تورات، انجیل اور زبور میں جو خالص بچ گئی ہیں، ان کو اوتھینٹک کون قرار دے گا؟ قرآن ہی دے گا نا۔ تو یہ چیز یہاں ثابت ہوئی کہ قرآن اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے رسول ہیں اور تمام انبیاء کے سردار بھی ہیں، اور قرآن آخری کتاب ہے جو پرانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ اللہ کے رسول بہت خوش ہوئے۔ پھر انہوں نے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم نے تو بتایا، اب بتاؤ اور آگے کچھ بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول نہیں، پھر اس شخص نے کہا کہ اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ مچھلی کے جگر سے جنتیوں کی ضیافت کریں گے۔ رسول اللہ نے تصدیق کی کہ ہاں بالکل ایسا ہوگا۔ اور ایک حدیث میں ملتا ہے کہ قیامت والے دن دنیا روٹی کی طرح بنا دی جائے گی، مچھلی کا جگر اور بیل کا گوشت۔ اب وہ کس طرح کی کیفیت ہوگی وہ اللہ جانتے ہیں، جو کیسے اللہ تعالیٰ بنوائیں گے یا کیسے پیش کریں گے وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن جنتیوں کی ضیافت اس طرح ہوگی انشاءاللہ۔ مہمان نوازی ابھی سب مسکرا رہے ہیں، ضحک کر رہے ہیں۔ بہرحال اب چلیں آخری کچھ بات، کیونکہ وقت کافی ہو چلا ہے، اور ہنسنے کے تعلق سے چند جنرل گائیڈ لائنس دیتے ہیں ہنسنے کے آداب کے تعلق سے، اور اس پہ حدیثیں بھی ہیں، چونکہ وقت نہیں ہے تو اس کو مختصراً بتاتا ہوں۔ پہلی چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایسی چیزوں پر نہیں ہنسنا چاہیے جس پر انسان کا کنٹرول نہیں ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز کہ اور وہ چیز جو ہے وہ انسان کے متعلق بھی ہوتی ہے اور انسان کی طبیعت پر ناگوار بھی گزرتی ہے، جیسے ہوا کا خارج ہونا، اس چیز پر نہیں ہنسنا چاہیے۔ ہمارے یہاں، اور آپ کہہ لیں کہ ہمارے یہاں نہیں، یہ پوری دنیا کا ایک کلچر بن چکا ہے کہ اس چیز پر لوگ ہنستے تھے اور مذاق کرتے ہیں ایک دوسرے سے، جس کو دین میں بہت ناپسندیدہ کہا گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو ویسٹرن کامیڈیز ہیں، کامیڈینس ہیں، وہ انہی چیزوں کے بیس پہ تو کامیڈی کرتے ہیں اور لوگوں کو ہنساتے ہیں۔ حالانکہ ایک بار ایسا ہوا کہ اللہ علیہ وسلم صحابہ کو واعظ کر رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے اور کہیں کہ دیکھو ہوا خارج ہونے پر نہ ہنسا کرو، کیونکہ یہ ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے، تم ایسی چیزوں پہ ہنستے ہو جو خود تمہارے ساتھ بھی ہے، اور یہ شرم کی بات ہے۔ جو چیز شرم کی بات ہے اس کو اگنور کرنا چاہیے، یا اس پہ شرم آنا ضروری ہے۔ دین میں اس چیز کو پسند کیا، جو چیزوں کا تعلق آپ کے شرم و حیا سے ہے، اگنور کرنے سے، اس کو شرم کیا جائے، اس چیز کو دین میں پسند کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے میں نے جو ایک بات کی ہوا خارج، اس طرح بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، جیسے مثال ایک اور چیز میں بتاتا چلوں، جیسے ہسبینڈ وائف کے جو فزیکل ریلیشنس ہیں، اس پر بھی نہیں ہنسنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس پر جوکس وغیرہ نہیں بنانے چاہیے، بالکل یہ غلط چیز ہے۔ ہمارے یہاں میاں بیوی کے رشتے پہ جو لطیفے بنتے ہیں، یہ بہت غلط چیز ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کا جو ایک رشتہ جو پاک ہوتا ہے، اور اس کا ایک الگ وقار ہے، اس کی ایک الگ اہمیت ہے، وہ اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ ویسٹرن کامیڈی نے اس رشتے کو تباہ برباد کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہوا خارج ہونا
یا ہسبینڈ وائف کی فزیکل ریلیشنز، ماں باپ سے بچوں کی فزیکل ریلیشنز، جو ریلیشنز ہوتے ہیں اس پر بہت زیادہ ان لوگوں نے کامیڈی بنائی، لوگوں نے انجوائے کیا، اور آج یہ ہندوستان پاکستان ہر جگہ پہ عام ہو گیا ہے۔ تو ایسی چیزوں پہ نہیں ہنسنا چاہیے جو انسان کی زندگی انسان کے متعلق خود ہو، ٹھیک۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس پہ نہیں ہنسنا چاہیے۔ ٹام اینڈ جیری کلچر نہیں ہونا چاہیے۔ ٹام اینڈ جیری کلچر سے مراد یہ ہے کہ ہوتا ہے نا، ٹام کو چوٹ لگتا ہے تو جیری ہنس رہا، اور کسی کو تکلیف ہو رہی تو ہم لوگ ہنس رہے ہیں، اور اللہ معاف کرے کہ ایسا کوئی انسیڈنٹ یا حادثہ ہو جاتا ہے اور جس کو چوٹ لگی ہوتی ہے اس پہ ویڈیو بنا کے اس کو وائرل کر دیا جاتا ہے کامیڈی کے طور پہ۔ اللہ معاف کرے کہ ہم لوگ بھی کہیں نہ کہیں شامل ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری چیز جو میں نے بات کہی کہ کثرت سے نہیں ہنسنا چاہیے، اور بغیر سبب کے نہیں ہنسنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ بغیر سبب کے ہنستے رہتے ہیں۔ پہلی چیز دیکھیں، یہاں پہ ایک چیز یاد رکھیں گے نا، دیکھیں اللہ رسول کی حدیث ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر کہا کہ تمہاری عزت، تمہارا مال اور تمہاری جان ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حرام ہے۔ تو کسی کو بے عزت نہیں کرنا چاہیے۔ مزاح کرنا ایک الگ چیز ہے، اللہ کے رسول مزاح کرتے تھے، صحابہ بھی آپس میں مزاح کرتے تھے، لیکن عزت کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے، کسی کے پرسنل معاملے کو نہیں اچھالنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ بغیر سبب کے نہیں ہنسنا چاہیے۔ اور سب سے اہم چیز اس میں ہے کہ ہنسنے میں تکلف نہیں کرنا چاہیے، یعنی بناوٹی ہنسی نہیں ہنسنا چاہیے۔ تکلف سے مراد یہ ہے، کچھ لوگ دوسرے کو حقیر کرنے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے بہت بنا کر ہنستے ہیں، بہت زیادہ ہی، اس طرح نہیں ہنسنا چاہیے۔ چھٹی چیز ہے کہ ایسے حالات یا ایسے واقعات جہاں لوگوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں وہاں نہیں ہنسنا چاہیے۔ مثال کے طور پر جنازہ میں، آپ جنازے پہ گئے ہیں، کسی کی موت ہوئی ہے، وہ اس دنیا کو چھوڑ کر دوسری دنیا میں جا رہا، کیا معاملہ ہوگا، نہیں معاملہ ہوگا، جنازہ رکھا ہوتا ہے، لوگ اپنے شگر لگا رہے ہوتے ہیں، قبرستان میں جا کر شگر لگا رہے ہوتے ہیں، اللہ رحم کرے۔ یہ بہت قبرستان میں جب ہمارے صحابہ کرام رسول اللہ جاتے تھے تو روتے، اتنا روتے تھے کہ داڑیاں بھیگ جاتی تھیں، اور ہمارا معاملہ ہے کہ ہم جاتے ہیں اور ایک کونا پکڑ کر وہاں ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال وہ ایسی جگہ ہے جہاں لوگوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں، وہاں نہیں ہنسنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو دین اسلام ہے، اس کے جو رکن ہیں، اس پہ آج اللہ معاف کرے بہت سارے لطیفے بنے ہوئے ہیں، لوگ جان بوجھ کے لطیفے بناتے ہیں، تو اس پر نہیں ہنسنا چاہیے۔ جنت و جہنم پہ لطیفے بنائے جاتے ہیں، اعمال نامے پہ لطیفے بنائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تم کو ہنسنے اور ہنسی مذاق کے لیے ہمارا دین ہی ملا تھا، تم اس پہ استہزاء کرتے ہو، اس پہ ہنستے ہو، یہی چیز تمہیں مل گئی تھی دین، تو اس پر نہیں ہنسنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی باتیں ہیں۔ آٹھویں چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ آیت جس پر جلال ہو، بہت زیادہ دل کو دہلایا جائے، ہر آیت ہماری رہنمائی کر رہا ہے، لیکن وہ آیت جس پر بہت زیادہ جلال ہو، جیسے ایسے واقعات ہیں قرآن مجید میں، اس پر کبھی نہیں ہنسنا چاہیے۔ جب وہ باتیں ہوں، آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ آیتیں پڑھ رہی ہیں، جیسے آیت قونیہ ہوا، سورہ بقرہ کی کچھ آیتیں ہوئیں، فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہوئے، جہنم کا جہاں تذکرہ ہے، وہاں بہت سنسیئر خاموش ہو جانا چاہیے ایسے واقعات یا ایسے حالات پر۔ تو وہاں پر انسان کو نہیں ہنسنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے اور فرعون کو جب کہا کہ دیکھو مجھے اللہ نے چن لیا ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، تم اسلام قبول کر لو، تم اللہ پہ ایمان لے آؤ، تو فرعون اور اس کے وزراء ہنسے تھے ان کی بات پہ۔ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے کہ جب اللہ کی دعوت ان کے سامنے دی گئی تو انہوں نے مذاق اڑایا، انہوں نے ہنسا، اور یہ مشرکین مکہ بھی ہنسا کرتے تھے کہ یہ ہم میں سے اور ہمیں دین کی باتیں بتا رہا، یہ غلام کو لے کر یہ لوگ کیا کریں گے، سمجھ رہی چیزیں۔ تو ایسی چیزوں پر نہیں ہنسنا چاہیے۔ بات کر رہے ہیں اس طرح کے، تو اللہ تعالیٰ یہی بات کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو میرا مطلب اللہ انسانوں کو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں میرا دین ہی ملا تھا کہ تم اس کو مذاق کرو، ہنسی بناؤ، لطیفے بناؤ۔ اب یہ چیز ہے کہ ہنسنے کو کنٹرول کیسے کیا جائے، تو مختصراً یہ بتاؤں گا کہ دیکھیں جس طرح انسان بولنا سیکھتا ہے اسی طرح انسان وہ خاموش رہنا بھی سیکھنا چاہیے۔ کہ خاموش انسان کب رہے، کہاں بولنا ہے، کہاں نہیں بولنا ہے، یہ چیزیں سیکھنی چاہیے۔ اور ایسے دوست بنانے چاہیے جو سنجیدہ مزاج کے ہوں۔ جب آپ سنجیدہ دوستوں میں بیٹھیں گے تو آپ کے اندر بھی وہ سنجیدگی آئے گی، کیونکہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ بدلتا ہے۔ صحبت کا بالکل بہت اثر ہوتا ہے۔ ہمارا معاملہ بھی ہے کہ ہم جب ایسے جگہ پہ ہوتے ہیں تو ہمارا کچھ اور ایمان کا لیول ہوتا ہے، ایسے دوستوں میں چلے جاتے ہیں جو بہت زیادہ ہنسی اور شگل میلے لگاتے ہیں تو وہاں ہم ایک الگ ہی شخص ہو جاتے ہیں، بالکل اس کا الٹ ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے دوست ضرور ہونے چاہیے ہمارے جو سنجیدہ مزاج کے، جن کے ساتھ پاس بیٹھ کر ہمیں جنت و جہنم اللہ کی یاد آ جائے، ٹھیک ہے۔ اور ہمیشہ خود کو قابو میں کرنا چاہیے۔ دیکھیں اگر آپ خود پہ قابو نہیں کر پا رہے تو کس پہ قابو کیجیے گا؟
آپ کا بس تو خود پہ چلنا چاہیے نا. نفس یہی تو ہماری آزمائش ہے کہ ہم اپنے نفس کو قابو میں رکھیں. تو جو لوگ بہت زیادہ ہنستے ہیں ان کو چاہیے کہ شروع میں شعوری طور پر کانشیسلی کم ہنسا کریں. یہاں سے اگر میں یہاں سے اٹھ کر گئے آپ اٹھ کر گئے تو سوچ لیں کہ میں نے یہ حدیثیں پڑھی ہیں, رسول اللہ کی حدیثیں, کہ کم ہنسا کرو. جب بھی بہت زیادہ ہنسی آئے کنٹرول کریں, مسکرا دیں وہاں پر. اس طرح ہوگا یہ کہ آہستہ آہستہ وہ عادت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. کیونکہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اسلام جو ہے بیہیویئرل موڈیفیکیشن کے بارے میں بتاتا ہے کہ انسان کا بیہیویئر موڈیفائی چینج ہو سکتا ہے, اور اس کو سائنس میں بھی آج پروف کیا ہے. بہت سارے سائنس کی تھیوری ایسی وہ کہتی ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے, اگر کوئی بہت زیادہ ہنستا ہے تو وہ بہت زیادہ ہنسے گا, لیکن ایسا بالکل نہیں ہے. یہ ہنسنا, بہت زیادہ ہنسنا فطرت میں شامل نہیں ہے. اس کو آدمی انسان چاہے تو کنٹرول اور قابو کر سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.